ارشد صاحب، استنبول مذاکرات کے پس منظر میں جب سرحدی در اندازی اور نشستیں ایک ساتھ چل رہی ہوں تو پھر دفاعی قیادت کی ترجیح فوری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے دوست ممالک قطر اور ترکی کی بات جلد مان لی اور سیز فائر کر لیا، جبکہ مزید عسکری جوابی کاروائی کر کے ان کو جواب دینا چاہیے تھا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں مذاکرات بھی چل رہے تھے اور یہاں پہ پھر در اندازی بھی جاری و ساری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹ از گڈ ٹو بی ود یو۔ آپ نے پوائنٹ تو بہت اچھا اٹھایا کہ کیا ہم نے جلد بازی کی۔ میرے خیال میں جلد بازی نہیں، یہ وقت کا اور مصلحت کا تقاضا تھا۔ آپ کو یقیناً یہ پتہ ہے کہ افغانستان یا طالبان کی ایک حکمت عملی یہ رہی کہ انہوں نے ہمیشہ طویل مذاکرات کیے اور اسی حکمت عملی میں جو اپنے ساتھ دوسرا پارٹی ہوتی تھی اس کو وہ تھکاتے تھے۔ اب یہ ان کا ایک، کیونکہ وہ ویک فوٹنگ پہ ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہماری کوئی افغانستان سے لڑائی نہیں، کوئی افغانستان سے جنگ نہیں، ہماری ایک طالبان کے ساتھ سٹانس ہے۔ ہم صرف امن کا تسلسل چاہتے ہیں اور سرحدی جو نظم و نسق ہے اس کا ایک مربوط طریقہ کار طے کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ اگر طالبان رجیم کو دیکھیں تو ان کو کئی مسائل ہیں، دنیا ان کو تسلیم نہیں کرتی، انٹرنل ان کے مسائل ہیں، ٹی ٹی پی ان کے اوپر سوار ہے، داعش ISIS کا ان کو خطرہ ہے۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح اس کو ڈائیورٹ کیا جائے، اور جیسے آپ نے کہا نہ تو در اندازی وہ روک رہی ہے، اور انہوں نے ایک نیا جو پکھنڈ کھول دیا وہ ڈیورنٹ لائن کا کھول دیا۔ میرے خیال میں ہم سب پاکستانیوں کو پہلے تو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم طالبان کے ساتھ ایک ایسی جنگ میں مبتلا ہو چکے ہیں جس میں اب ہماری سوورینٹی کا مسئلہ ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جنگیں یا اس قسم کے اٹیک کبھی حل نہیں ہوتے while we retain and maintain that right and we will definitely do it. We're not going to stop it. But ہم پورا وقت دینا چاہتے ہیں امن کو اور اپنے مذاکرات۔ لیکن افغانستان کے معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے ایک محدود کراس یا بارڈر ڈینائل ریڈ، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ٹارگٹڈ سٹرائکس، یا پھر ایک طویل جنگی آپریشن میں عملی فرق اور خطرات کیا ہو سکتے ہیں، اور کون سا راستہ آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان پر کارروائی کے لیے بہتر ہے، فضائی یا زمینی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ طالبان رجیم جو ہے وہ بالکل ریکگنائز رجیم نہیں ہے، ان کو سہارے چاہیے۔ تو یہ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے، ان کو آبزرویشن، ان کی جو سہارا اس وقت ہندوستان اپنے مفادات کے لیے بنا ہوا ہے۔ اس نے ایک جھوٹے بیانیے کو ہماری طرف ڈائیورٹ کیا، اور جب ادھر سے اپنے زخم جن پہ وہ ان کو ظاہر ہے بہت دکھ ہے، تو اب انہوں نے ایک پراکسی وار شروع کرنے کی کوشش کی، اور طالبان بیچارے بہت معصوم میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ شاید انہیں کوئی مالی امداد مل جائے گی، شاید انہیں کوئی سفارتی محاذ مل جائے گا۔ ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے، ہم دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم نے پورا موقع دیا، ہم نے مذاکرات ایک ضامن کے تھرو کروائے، اور پہلے ہم نے جو آپ نے دیکھا کہ دوحہ میں کیے، اب ہم انقرہ میں جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اگر ہمیں چاہیے تو ہم سعودی عرب اور ایران اور چین کو بھی شامل کریں اور ان کو پوری طرح انگیج کریں۔ اس کے بعد اگر یہ در اندازی کا سلسلہ نہیں روکے گا تو یہ کوئی، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ نہ صرف فضائی بلکہ ہوائی راستے سے بھی ان کو سبق سکھایا جائے گا۔ تو سر، اگر افغانستان سے سرحدی خلاف سلسلہ یوں ہی برقرار رہا تو پھر محدود پریسائز سٹرائکس کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کی جو رولنگ حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اور جسے ہم نے حال ہی میں کابل اور قندھار تک اپنی رسائی دکھائی تھی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رینج میں پورا افغانستان ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو سب سے پہلے ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہم اپنی سرویلنس کر کے اپنے دوست ممالک کو، اور اگر طالبان کو بھی بتا سکتے ہیں، جس طرح میرے خیال میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس ملاقات میں اور ثبوت، ویڈیو کے ثبوت بھی سامنے لے کے آئے ہیں، تو ہم وہ ثبوت لے کے جائیں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ سرویلنس کا بہت زبردست سسٹم ہے، اور میں آپ کو ایک بات اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے دنیا کے ممالک ایسے ہیں جن کو اس سے خطرہ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز اور کچھ آزاد رپورٹس جو آج کل آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی اور اس طرح کے کچھ اور دہشت گردوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہوئی ہے۔ تو یہ میں طالبان کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا افغانستان یا افغانستان کے معصوم عوام سے کوئی لڑائی نہیں، یہ اس غیر قانونی اور مسلط رجیم کے ساتھ ہے۔ سو پہلے تو ہم اپنی سرویلنس لے کے ان کو بالکل اسرٹن کریں گے اور دنیا کو باور کرائیں گے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی
قراردادوں کی موجودگی میں اور ان کے رولز ریگولیشن کی موجودگی میں ہم اپنی سوورینٹی کے لیے ان دہشت گردوں کو نشانہ بھی بنائیں گے اور ان کو ملیامیٹ کر دیں گے تاکہ وہ دوبارہ اپنا سر نہ اٹھا سکیں. بالکل، کیونکہ ہمارا تو بس ایک نکاتی ایجنڈا ہی ہے، وہ یہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، وہاں سے کوئی دہشت گرد نہ آئے. لیکن اب جس طرح سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سر، ساتھ کے جو بھارت کا کردار بھی بڑا واضح ہو گیا کہ کس طرح سے وہ اس کی حمایتی سرپرستی کر رہا ہے افغانستان کی، تو پاکستان کو کون سی ایسے میجرمنٹس لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک سے زائد جو محاذی صورتحال ہے جس میں دو طرفہ افغان اور بھارت بارڈر کو ہم سنبھال سکیں؟ ہمیں بڑے استقامت کے ساتھ اور بڑے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے اور دنیا کی ساری طاقتوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آلدو ہمارا ان کا الحمدللہ کوئی مقابلہ نہیں، آج ہم چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بٹ وہ نتیجہ نہیں ہے. آفٹر آل دیر آلسو مسلم. اور ہم ایک اور بات بڑے وثوق سے کہنا چاہیں گے دنیا کو کہ یہ مسلمان کی جنگ نہیں ہے، یہ اس دہشت گرد کے ساتھ ہماری جنگ ہے جو معصوم شہریوں کو اور عبادت گاہوں کو اور درسگاہوں کو نشانہ بناتا ہے. تو ہماری ان کے ساتھ جنگ ایک بات. دوسری بات، یہ جو ٹو فرنٹ وار ہے، اگین یہ ٹو فرنٹ وار ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں، آلدو ہم نے اپنے اساس سے اپنے آرسنل کے بہت چیزیں ویسٹرن بارڈر پہ بھی ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، بٹ اف وی گو ہول ہارٹیڈلی اٹ از میٹر آف ٹائم. ہندوستان پوری کوشش کرے گا کیونکہ کنونشنل وار کی اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی طرح اس پراکسی وار کو جتنا پرولونگ کر سکے، ان کو امداد دے، ان کو ٹریننگ دے. تو ہم اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم پہ دو فرنٹ وار آتی ہے تو ہم اس کیپیبل ہیں، اور ہم دنیا کو اپنے ساتھ لے کے، اقوام عالم کو اپنے ساتھ لے کے دونوں فرنٹ پہ اپنی سوورینٹی کا انشاءاللہ بھرپور دفاع کریں گے. اور خاص طور پہ جو ویسٹرن فرنٹ ہے اس کو ختم کرنا تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں انشاءاللہ. ارشد صاحب، بھارت اگر اسی دوران جارحیت اختیار کرتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے افغانستان کے ساتھ ہمارے بارڈر پر معاملات بگڑے ہوئے ہیں اور ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں، تو اس دوران اگر بھارت کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہار کے الیکشنز قریب ہیں، تو بھارت پر ایک جنگی جنون بھی سوار ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ بھی انہوں نے کی، اور پھر وہاں پہ مشقیں بھی شروع ہو چکی ہوئی ہیں پاکستان بارڈر ایریا پر. تو اس تناظر میں بھی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اپنی فضائی حدود کو 2 روز کے لیے بند کر دیا ہوا ہے. تو اس سارے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اتنے عالمی دباؤ میں ایسا کوئی قدم اٹھائے گا، کوئی مس ایڈونچر کرے گا، اور ایسی صورتحال میں پاکستان کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں، میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ بھارت کبھی بھی اس طرح کا عملی قدم خود سے نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ ایک تو جیسے آپ نے پہلا اشارہ کیا کہ دنیا کو اس کے اوپر پریشر ہے، دوسرا الحمدللہ ہماری افواج ہر دم تیار ہیں اور ہماری اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے، کیونکہ ہم بار بار ان کو یہ بتا چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس دفعہ جنگ ہوگی تو نہ صرف تمہارے لیے بلکہ دنیا کے لیے اس میں تباہی و بربادی کا سامان ہوگا، پھر اس میں کوئی امن کی گنجائش نہیں رکھے گی. پھر ہم سے خیر یا ہم سے ریٹین جو ہم کرتے ہیں، جو ریٹینشن کی پالیسی ہماری ہوتی ہے، اس کی ہم سے توقع نہ کرنا. تو یہ ہم ان کو بڑا کلیئر میسج دے چکے ہیں.